کیا آپ بھی پاکستان کے مضافاتی علاقوں کی سیر کرتے ہیں یا کرنے والے ہیں؟ تو آج کا سچا واقعہ آپ کے لیے ہے۔ کیا وہاں پر بسنے والی مخلوقات آپ کا آنا جانا برداشت کرتی ہیں؟ میرے بڑے بھائی جو کہ کمراٹ ویلی کو اکیلے ایکسپلور کرنے گئے اور اندھیری رات میں جنگل کے اندر ان کے ساتھ جو بھیانک واقعہ پیش آیا، اس کے بعد وہ دوبارہ وہاں جانے کا نام نہیں لیتے۔ آئیے بغیر کسی دیر کے شروع کرتے ہیں۔ سال 2024 عید الفطر کی چھٹیاں تھیں۔ میں نے بچوں کو ان کی نانی کے گھر بھجوا دیا کیونکہ ہر سال کی طرح میرا اس بار بھی کسی مضافاتی علاقے کو ایکسپلور کرنے کا پلان تھا۔ میں نے ساری پیکنگ کی اور منگورا، سوات، مالم جبہ، کالام سے موہنڈن لیک اور وہاں سے کمراٹ ویلی کا نقشہ اچھی طرح سے چیک کیا، اپنا روٹ تیار کیا اور تمام دوستوں کو میسج کیا۔ کوئی بھی ساتھ جانے کو تیار نہیں تھا۔ میں اکیلا ہی پہاڑی مخلوق کا شکار تھا۔ آخر کار چاند رات آ گئی۔ میں نے سیفٹی کٹ پہنی اور اپنی موٹر سائیکل گیراج سے باہر نکالی، اور سب کچھ پہلے سے پیک تھا، لیکن اس بار دل میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ جیسے کچھ غلط ہے، پر ایڈونچر کا جنون سر پر سوار تھا۔ اس لیے میں نے آیت الکرسی پڑھی اور موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے سفر کا آغاز کر دیا۔ لاہور کو الوداع کہا، 3 گھنٹے میں گجرات پہنچا۔ اپنے ایک دوست حسان کے گھر سٹے کیا۔ یہاں وہ ہوا جو میرے لیے آگے چل کر بہت نقصان دہ ثابت ہوا۔ شام 5 بجے گجرات سے نکلا اور رات کو 10 بجے راولپنڈی میں پہنچ گیا۔ وہاں سے حسن ابدال کے لیے نکلنا تھا، اور اپنا ایکشن کیمرہ نکالنے کے لیے بیگ دیکھا تو سٹوریج باکس میں سے بیگ غائب تھا، جس میں پاور بینک بھی تھا۔ شکر ہے میرا موبائل فون میری جیب میں ہی تھا۔ میں نے فوراً حسان کو کال کی اور اس سے پوچھا، حسان یار میرا بیگ تمہاری طرف رہ گیا ہے، چیک تو کرو۔ حسان بولا، جی بھائی ڈرائنگ روم میں ہے، آپ کا چھوٹا بیگ یہیں پڑا ہے۔ اب میں واپس بھی نہیں جا سکتا تھا، اسی لیے سوچا موبائل فون سے ہی کام چل جائے گا۔ پھر میں حسن ابدال سے ہوتے ہوئے مردان میں انٹر ہو گیا۔ اس وقت اندھیرا مکمل چھا چکا تھا، ہر طرف خاموشی اور سناٹا تھا، صرف میری موٹر سائیکل چلنے کی آواز گونج رہی تھی۔ اب میں نے وہ فیصلہ کیا جو کسی بھی انسان کو نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ اکیلا ہو یا گروپ کے ساتھ۔ مردان سے میپ کو نیویگیٹ کر رہا تھا کہ رات کے 1 بجے ایک سنسان علاقے کی طرف چلا گیا، جو کچا شارٹ کٹ راستہ سوات کی طرف جاتا تھا۔ اسی راستے پر چلتے چلتے رات کے 2 بج گئے تھے۔ ایک گاؤں کراس کیا تو آدھا کلومیٹر پر جا کر میرے موبائل فون کی بیٹری ختم ہو گئی اور موبائل بند ہو گیا۔ میں بہت خوف زدہ ہو گیا، کیونکہ موبائل بند ہونے سے پہلے جب میں نے میپ چیک کیا تھا تو ارد گرد صرف گہرے جنگلات تھے اور زگ زیگ روڈ تھا۔ اب میرا جنون بھی مدھم پڑ گیا اور خوف طاری ہونے لگا، کیونکہ اس شارٹ کٹ والے راستے پر کوئی بھی ہم سفر یا راہگیر نہیں تھا، صرف میں تھا اور جنگل کا وحشتناک منظر۔ رات گہری ہوتی گئی اور یہ چھوٹا سا راستہ بہت لمبا لگنے لگا۔ پھر اچانک میری موٹر سائیکل کا پچھلا ٹائر پنکچر ہو گیا اور فلیٹ ٹائر کے ساتھ مجھے خطرہ زیادہ محسوس ہونے لگا۔ ایسی صورتحال پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ راستہ چاہے جتنا بھی خطرناک ہو، ایک دوست ہمیشہ ساتھ ہوتا تھا، جس سے سفر کی چھوٹی بڑی مشکلات آسان ہو جاتی تھیں۔ لیکن اس بار راستہ پورا آزمائش اور میں بالکل تنہا، نہ بندہ بشر، نہ کسی سے رابطہ۔ میں اس وقت فلیش لائٹ نکالنے کے لیے آگے بڑھا تو یاد آیا کہ بیگ تو حسان کے گھر ہے، جس میں تمام الیکٹرانک اکوپمنٹ تھا۔ اب میں کس کو پکاروں، کہاں جاؤں؟ شکر ہے کہ پنکچر ریپیئر کرنے کی چیزیں موجود تھیں، اب صرف روشنی کا بندوبست کرنا تھا۔ تھوڑا سوچنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ بائک کی ہیڈ لائٹ کے سامنے کوئی ریفلیکٹ ہونے والی چیز رکھنی ہوگی، تاکہ روشنی ریفلیکٹ ہو سکے اور میں پنکچر ریپیئر کر سکوں۔ میں نے بائک کو سٹارٹ کیا اور اس راستے کے درمیان میں بائک کو کھڑا کر دیا کہ ہیڈ لائٹ کی بیم سیدھی جنگل کی طرف جائے اور میں کوئی پتھر وغیرہ تلاش کر سکوں۔ کانپتے ہوئے جسم کے ساتھ میں آہستہ آہستہ جنگل کی طرف بڑھا اور وہاں پڑے پتھر دیکھنے لگا۔ وہاں بڑے بڑے پتھر موجود تھے جن کو اٹھانا ممکن نہیں تھا، لیکن میں آگے بڑھتا گیا۔ پھر میری نظر ایک پتھر پر پڑی۔ جیسے ہی میں پتھر کے قریب پہنچا تو اچانک کسی نے مجھے ایک طرف کو زوردار دھکا دیا۔ میں اچھل کر نیچے گرا، میری چیخ نکل گئی، لیکن میرے کانوں میں ایک لمبی ڈیڈ ٹون بجنے لگی۔ میں نے اپنے کانوں کو تھپ تھپایا۔ کچھ لمحے بعد مجھے آواز آنا شروع ہوئی، لیکن جو آوازیں میں نے وہاں سنی وہ ایسی تھیں کہ جیسے لاتعداد لوگ سرگوشی کر رہے ہوں اور غصے میں دھمکی دے رہے ہوں۔ میں نے ہمت کی اور وہاں سے اٹھا
اور باہر اپنی موٹر سائیکل کی طرف بھاگا۔ میری سانس پھولی ہوئی تھی اور میری حالت شدید خراب ہو چکی تھی۔ مجھے جتنی بھی صورتیں یاد تھیں سب زبان پر آنے لگیں۔ میری آواز رونے جیسی نکل رہی تھی اور کپاہٹ بہت زیادہ تھی کہ الفاظ مشکل سے ادا ہو رہے تھے، لیکن میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، نہ اللہ کے سوا کوئی مددگار۔ میں نے سن رکھا تھا کہ ایسی مخلوقات جو ہمیں نظر نہیں آتی ان کو روشنی سے بہت تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے میں نے اپنی موٹر سائیکل کی لائٹ بند کر دی اور آیت الکرسی اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دی۔ پھر میں نے دوبارہ ہیڈ لائٹ آن کی اور آیت الکرسی پڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ دوبارہ اس پتھر کی جانب بڑھنا شروع کیا، لیکن اس کے قریب پہنچنے سے پہلے میں نے اونچی صدا لگائی، یہاں کوئی ہے تو میری مدد کرے، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کے نام سے آپ کی مدد چاہتا ہوں، میں مسافر ہوں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ پھر کانپتی ہوئی آواز سے آیت الکرسی پڑھی اور آگے بڑھا۔ اس بار پھر تیز ہوا کا جھونکا مجھے چھو کر گزرا اور پھر سرگوشی جیسی آوازیں آئیں، لیکن اس بار آوازیں تھوڑی پرسکون تھیں، یعنی خطرہ کم محسوس ہوا۔ میں نے اس کو مثبت علامت سمجھا اور فوری پتھر کو اٹھایا اور اس کو موٹر سائیکل کے سامنے لا کر رکھا۔ اپنے کیمپ سے سفید چادر لی اور پتھر کے اوپر پھیلا دی۔ اب تھوڑی مدھم سی روشنی پچھلے ٹائر پر پڑنے لگی اور میں نے کوشش کر کے ٹائر کو ریپیئر کیا اور اس میں ہوا بھری۔ میری سانس میں سانس آئی، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ میں جیسے ہی بائک کے اوپر بیٹھا مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے سوار ہو گیا ہو۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، لیکن بائک وزنی محسوس ہو رہی تھی اور کسی کی موجودگی کا مکمل احساس ہو رہا تھا۔ میں نے سمجھا شاید ٹائر میں ہوا کم بھری ہوگی۔ دوبارہ پمپ نکالا اور ہوا بھرنے کے لیے نیچے بیٹھا ہی تھا تو چھن چھن کی آواز آنے لگی، جو کبھی تھوڑا دور سے محسوس ہوتی اور کبھی بہت نزدیک سے، جیسے کوئی خاتون میرے گرد چکر لگا رہی ہو۔ میں نے پھر بھی ٹائر میں تھوڑی ہوا بھری اور بائک کو فوری سٹارٹ کر کے چل دیا۔ پھر دوبارہ مجھے لگا کہ کوئی میرے ساتھ سوار ہو گیا ہے، لیکن اب میرے سوائے چلنے جانے کے کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں تھا۔ میں نے بس ایک اچھا کام کیا تھا کہ اللہ کا نام لینا بند نہیں کیا۔ اونچی اونچی ذکر باری تعالیٰ کرتا رہا، یہاں تک کہ جنگل والے راستے سے باہر نکلا اور سامنے آبادی آ گئی، جہاں ایک دو گھروں میں روشنی نظر آ رہی تھی جو میرے لیے امید کی کرن تھی۔ میں اس قدر لاچار اور بے بس ہو چکا تھا کہ اب میرے لیے سفر اذیت بن چکا تھا۔ میں نے مناسب سمجھا کہ کسی کی مدد لی جائے، کیونکہ کم از کم بند موبائل فون کے ساتھ اور اس بری حالت میں سفر کرنا مزید خطرے کا سبب بن سکتا تھا۔ اس لیے میں نے وہاں ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کون؟ میں نے کہا، بھائی جان، مسافر ہوں، راستہ بھول گیا ہوں، آپ کی مدد چاہیے۔ اس شخص نے دروازہ کھولا تو میری حالت دیکھ کر تشویش میں کہا، بھائی کون ہو؟ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ کون سا وقت ہے سفر کرنے کا؟ لیکن میں نے ان کو کہا کہ راستہ بھٹک گیا تھا اور موٹر سائیکل کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا، اس لیے ایسا حال ہوا ہے۔ شکر ہے اس نے میری بات سنی اور مجھے کہا کہ آپ موٹر سائیکل باہر کھڑی کر دیں اور اندر آ جائیں۔ میں نے ان کو حوالہ دیا کہ یہاں کمراٹ ویلی میں میرا ایک دوست بھی رہتا ہے، ہمارا بائکرز گروپ ہے، لیکن میرا موبائل بھی بند ہو گیا تھا، ابھی آپ اس کو چارجنگ پر لگا دیں، میں اس سے رابطہ کر لوں۔ وہ بولا، بھائی جیسے ہماری نیند خراب کی ہے اس کی بھی کرو گے، آپ فی الحال موبائل چارجنگ پر لگا کر سو جاؤ، صبح ہوتے ہی رابطہ کر لینا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ ہمارے مہمان ہو۔ پھر میں وہاں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، لیکن نیند نہیں آئی۔ میرے ساتھ ہوا واقعہ بار بار ذہن میں چلتا ہی جا رہا تھا۔ پھر فجر کا وقت ہو گیا تو میں اور میرا میزبان سبقت اللہ دونوں مسجد میں نماز پڑھنے گئے۔ نماز سے واپسی پر میں نے ان کو اپنے ساتھ ہوا واقعہ سنایا اور اس واقعہ کو سن کر اور مسکرائے اور بولے، اللہ کا شکر ادا کرو تم بچ گئے۔ 2 سال پہلے بھی ایسے ہی ایک شخص یہاں آیا تھا جو کہ اسی راستے پر بے ہوش ملا تھا، اور جب اس کو ہسپتال لے جایا گیا تو اس کو شدید جھٹکے لگے تھے اور وہیں پر اس کی موت ہو گئی تھی۔ اس راستے پر صرف لوگ دن کے وقت جاتے ہیں، رات کے وقت کوئی بھی یہاں سے نہیں گزرتا، کیونکہ ارد گرد جنگل ہے، لوگ جانوروں سے احتیاط کرتے ہیں، اور اس جگہ کے بارے میں بہت سی باتیں بھی مشہور ہیں، جیسے کسی چڑیل کا بسیرا وغیرہ۔ لیکن اب انشاءاللہ آپ کو کچھ نہیں ہوتا، آپ اپنا سفر کرو اور کوشش کرو کہ مین روڈ پر جاؤ، اور نوجوان لڑکوں کو ویسے بھی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ایسی مخلوقات کے لیے نوجوان پرائمری ٹارگٹ ہوتے ہیں۔ مجھے ان کی بات درست لگی، اس لیے اب آگے جانے کی ہمت نہیں ہوئی، اور صبح ہوتے ہی ان کا شکریہ ادا کیا۔ میں بس فوراً گھر واپس آنا چاہتا تھا۔ راستے میں مسلسل یوں ہی محسوس ہوتا رہا کہ کوئی پیچھے سوار ہے،
اور آج بھی اکثر رات کے وقت اکیلا سفر کرنا پڑ جائے تو پیچھے کوئی سوار محسوس ہوتا ہے، لیکن اب اس خوف کے ساتھ جینے کی عادت ہو گئی ہے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ نے کبھی سفر کرنا ہو تو کوشش کریں سنسان علاقوں میں رات کے وقت مت جائیں۔ اگر مجبوراً جانا بھی پڑے تو ساتھ میں ایک دوست کو لازمی لے جائیں اور اللہ کا ذکر بار بار کرتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیں، کیونکہ اس دنیا میں ہمارے علاوہ اور بھی بہت سی مخلوقات موجود ہیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو تو لازمی ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ای میل ایڈریس ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔